نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الانفطار کی 3 آیات ہیں، آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ پڑھتے ہیں تجوید کے قواعد کے مطابق۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو نون کے بعد سین ہے تو اخفا کیا ہم نے، یا پہ مد تھی کیونکہ الف مدہ محل مد ہے اور بعد والا حمزہ ایو کا حمزہ سبب مد ہوا تو مد لکھی جائے گی، اور را دونوں جگہ کے اوپر زبر کے ساتھ ہیں تو اس را کو پر پڑھا جائے گا۔ ما غرک، غرک غرک نہیں ہوگا، یہ پتلی ہو جائے گی را۔ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ یہاں پہ الذی لام کا میں بتا چکا ہوں کہ لام صرف اسم جلالہ کا زبر پیش کے ساتھ ہو تو پر پڑا جائے گا، باقی سارے لام پتلے پڑے جائیں گے۔ اس کو ہم اللذی کریں گے تو غلط ہے، پر نہیں کرنا اس کو۔ الذی خلقک، خا پر ہے، قاف پر ہے، لام بھی پتلا ہے، کاف بھی پتلا ہے، تو بڑی مہارت سے یہاں پہ خص ضغط قز، یہ مجموعہ ہے پر حروف میں کا، تو خا اور قاف اس میں آتے ہیں۔ خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہاں پہ فی یا محل مد ہے اور آگے حمزہ سبب مد ہے تو فی کے اوپر مد لکھی جائے گی۔ یہ ہیں جی ہمارے تجوید کے مطابق پڑھنے کا طریقہ۔ آگے چلتے ہیں علم صرف میں، الفاظ کو دیکھتے ہیں، ہر لفظ کیسے روٹ ورڈ سے بنا۔ تو یا کو کہتے ہیں جی حرف ندا ہے، یہ حرف ندا۔ ایو جو ہے اس کو منادا کہتے ہیں۔ ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، اس کو کہتے ہیں جی سوری ضمیر نہیں ہے یہاں، اس کو کہتے ہیں حرف تنبیہ۔ تنبیہ۔ الانسان، اس کا ماٹا پہلے کئی بار بنا چکے ہیں، یا تو یہ نون سین یا سے ہے یا یہ الف نون سین سے ہے۔ ما استفہامیہ۔ غرہ، یہ لفظ اس کا روٹ ورڈ ہے غین را اور را، یہ باب نون سے ہے، غرہ یا غرو، غرارہ۔ تو یہ جب غرارہ تھا غرارہ تو دو ہمجن صرف متحرک آ گئے تو پہلے کو خود ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دو، یہ قاعدہ ہے۔ تو یہ غین را کا را کے اندر ادغام، غرہ کا جو ہے یہ ضمیر ہے، کون سی؟ واحد مذکر حاضر کی، اور حالت اس کی منصوب ہے، وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ با جو ہے یہ با حرف جر ہے، بمانی ان، وہ ہمارا با کی مختلف اقسام کے اوپر جو لیکچر ہے، اس لیکچر میں بھی ہم نے اس با کو اسی آیت کو ریفرنس کے طور پہ لکھا ہوا ہے کہ با بمانی ان، رب اسم
کاف پھر ضمیر، الکریم کاف را اور میم مادہ سے، جو ہمارا باب ہے ثلاثی مجرد میں کارما یکرمو سے، تو کارما یکرمو سے اگر اسم الفاعل بنانا مقصود ہو تو وہ فاعل کے وزن پر کارم نہیں آئے گا، بلکہ صفت مشبہ اس کی استعمال ہوتی ہے فعیل کے وزن پر. تو یہ فعیل کے وزن پر لفظ ہے کریم. تو آگے ال لگا دیا. الذی اسم موصولہ، پھر یہ خا لام اور قاف معروف مادہ ہے، لفظ ہے خلق، تو یہ فعل ماضی خلق یخلق، یہ باب نون سے آتا ہے، تو یہ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ. یہاں پہ بھی یہ فعل ماضی ہے، یہ بھی وہی صیغہ ہے. کاف ضمیر کون سی؟ منصوب. کیوں منصوب جی؟ اس لیے کہ یہ فعل کے بعد آئی ہے متصل. فا حرف عطف، سوا مساوی جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، سین واو یا اس کا مادہ ہے، اور یہاں پہ یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے. فعل یفعل، سویا یسوی، تو یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے سوا. کاف پھر ضمیر، فا پھر عطف، عدل فعل ماضی واحد مذکر غائب، کاف پھر ضمیر جو واحد مذکر حاضر کی. فی حرف جر، ای اس میں موصول ہے اور یہ یہاں پہ مضاف بن رہا ہے، اور ہم کہیں گے یہ اس میں موصول ہے، ذوی العقول کے لیے آتا ہے. سورتن یہ اسم ہے، یہاں پہ روٹ ورڈ اس کا سواد واو اور را، سواد سوری. ما اس کو یہاں پہ زائدہ کہتے ہیں جی علماء. شین یا اور حمزہ سے یہ لفظ بنے گا شا، کیونکہ یا جو ہے اس زبر شین کے اوپر زبر کی وجہ سے الف میں بدل گئی، تو یہ مد آ گئی، چونکہ الف مدہ بن گیا اور بعد میں حمزہ اس کا سبب ہے. رکب، یہ را کاف اور با مادہ سے باب تفعیل اور فعل ماضی واحد مذکر غائب رکب. کاف پھر ضمیر واحد مذکر حاضر، ضمیر متصل کون سی؟ منصوب. فعل کے بعد آنے والی ساریاں ہی ضمیریں یہاں پہ یہ منصوب متصل ہے، اور اسم کے بعد آئے تو یہ مجرور متصل ہے. یہ ہیں جی ہمارے صرف کے مطابق الفاظ کی بحث کہ کون سا لفظ کیسے اپنے مصدر سے بنا. جی ابھی چلتے ہیں جی علم نحو کی جانب. ہر کلمے کو آپس میں ان کا آپس میں ربط کیا ہے، کیسے بنے جملے کی شکل میں. یا کہتے ہیں جی حرف ندا. ایو منادا، اس منادا کو کہتے ہیں منادا نکرہ مقصودہ. یاد رہے مقصودہ. تو اس سے مراد ایسا منادا ہے جو حرف ندا دینے والے کے سامنے اگر کوئی جس کو ندا دی جا رہی ہے وہ سامنے موجود ہو تو اس کو نکرہ مقصودہ کہتے ہیں، اور اگر وہ موجود سامنے نہ ہو،
کسی ایسے شخص سے کوئی چیز مطلوب ہو جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے تو اس کو ندا دی جا رہی ہے تو وہ غیر مقصودہ ہوگی. یہ حاضر اور غائب والا چکر ہے. تو علماء نے لکھا ہے یہاں پہ ایو جو ہے وہ منادہ نکرہ مقصودہ ہے. تو گویا یا ایوہ الانسان، یقیناً اللہ کے سامنے ہر انسان موجود ہے. تو یا حرف ندا ہے، ایوہا ہا تنبیہ کے لیے ہے. انسان کس کو پکارا جا رہا ہے، کس کو ندا دی جا رہی ہے، کسی بات کا کوئی میسج دینے کے لیے کس کو کہا جا رہا ہے، انسان کو. تو یا ایوہ الانسان، ایو کا بدل ہے انسان. انسان کا مرفوع ہونا جو ہے وہ ہم کہیں گے بدل ہے اس ایو کا. تو یہ یہاں پہ الانسان اس لیے مرفوع ہے، یہ بدل ہے. ما کس چیز نے، تو یہاں پہ ما ہوا استفہامیہ. غرہ کا، ما غرہ جو لفظ ہے وہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب. تو یہ اس سے مراد اس میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے. تو یہ فعل جمع فاعل یہی ہوا اور جمع مفعول. کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا. با جو ہے یہ ان ہے، اس کو ہم نے کہا بمانی ان، ان کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اور ربی کا، یعنی بی ربی کا. تو یہ با یہ مجرور ہو کر پہلے تو یہ مضاف بنا جمع، یہ جو ہے یہ ضمیر مضاف الیہ بنی. تو دونوں مل کر مجرور ہوئے کس کے؟ با کے. تو با جارہ بمانی ان ہے، تو جارہ اور مجرور دونوں مل کر تو الکریم جو ہے وہ اس کی صفت بنے گی. تو یہ مضاف الیہ جو مجرور ہے ایٹ اے ٹائم یہ موصوف بھی ہے. تو یہ موصوف ہے تو اس کی صفت کیا ہے؟ صفت اول یہ ہے، یہ اس کی صفت اول ہے الکریم. بربی، چونکہ بربی مجرور ہے موصوف تو الکریم بھی مجرور ہے، تو یہ دونوں اس کی صفت بنے. یہ معرفہ ہے معرف باللام. کوئی نیو اسٹوڈنٹ سنے تو اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جی صفت اور موصوف تو اعراب کے مطابق اگر معرفہ ہو تو معرفہ ہوتے ہیں، مذکر ہو تو مذکر ہوتے ہیں، مونس ہو تو مونس ہوتے ہیں، اور تعداد کے اعتبار سے بھی واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے بھی وہ سیم ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ الکریم ہے اور یہ رب کے ساتھ تو ال ہے نہیں. تو یہ ہمارا ایک ٹاپک ہے جس میں اسماء معرفہ کو ہم نے ذکر کیا ہوا ہے. تو معرفہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کبھی یہ الف لام کے ساتھ معرفہ بنتا ہے، اور مضاف ہو تو وہ مضاف ہو کر اس میں معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. تو یہ مضاف ہو کر معرفہ ہے اور یہ الف لام کے ساتھ معرفہ ہے. تو گویا یہ صفت اور موصوف کا اعراب ایک جیسا ہوا. الذی، یہ اس میں موصول ہے، یہ ہم کہتے ہیں جی یہ صفت ثانی ہے. تو صفت ثانی الذی کیسے بنی؟ یہ اپنے صلہ کے ساتھ. صلہ کیا ہے اس کا؟ اس کے صلہ میں تین افعال آ رہے ہیں الذی کے. الذی وہ ذات ہے خلق، خلق میں ہوا، فسوا میں ہوا، عدل میں ہوا. تو گویا یہ تینوں فاعل ہوئے. فعل خلق، سوا فعل، عدل فعل. تو قاف جو ہے یہ ضمیر، اس کو میں نے کہا منصوب متصل لکھا تھا، یہ بھی منصوب ایسے لکھا.
ضمیر منصوب متصل تینوں ہی کیوں فعل کے بعد آئی ہوئی ہے؟ منصوب ہیں تو ان 13 منصوبات میں سے کوئی ایک منصوب ہوگا اور وہ ہے مفعول بہ، مفاعیل خمسہ میں سے یہ مفعول بہ ہے۔ تو گویا یہ جو ہوا ہے سب میں ایٹ اے ٹائم، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو بھی دے لیتے ہیں اینگل، یہ ہے ضمیر مرفوع متصل۔ تو یہ مرفوع وہ منصوب تھی تو 13 منصوبات میں سے ایک اس کو مفعول بہ کہہ دیا، تو یہ مرفوع ہے تو 8 مرفوعات میں سے کوئی ایک ہوگا، وہ کون سا ہے؟ فاعل۔ تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ہوا ضمیر مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے۔ تو تیسری چیز کیا بچی؟ افعال۔ تو یہ سارے افعال ہیں۔ خلق، سوى، عدل، اس نے تمہیں پیدا کیا پھر اس کو ٹھیک ٹھاک درست کیا، اور عدل یعنی ہر اعضاء کی دوسرے اعضاء کے ساتھ اتنی اچھی ترکیب بنائی، معتدل ترکیب بنائی کہ وہ احسن تقویم پہ چلے گئے۔ تو یہ ہے اس کی تفاسیر، آپ خود پڑھیں، میں صرف صرف اور نحو کے اعتبار سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ پھر اس الذی کا صلہ ہوا یہ سارا کچھ، تو یہ ہم کہیں گے یہ یہاں سے لے کے یہ سارے صلہ، الذی اپنے صلہ کے ساتھ صفت ثانی ہوئی کس کی؟ رب کی۔ وہ رب، اے انسان کس چیز نے تمہیں دھوکے میں غرور میں ڈالا ہوا ہے؟ وہی تو ہے جو تمہارے اوپر کرم نوازیاں کرتا ہے، ہر وقت آکسیجن تمہیں دیتا ہے، ہر قسم کی دھوپ دیتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں وہ تم پہ نچھاور کر رہا ہے۔ کبھی تمہاری نافرمانی اور معصیت کے بدلے میں اس نے کبھی کسی چیز کو روکا نہیں ہے۔ تو وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر تمہارے اعضاء کو درست اور معتدل بنایا، اور تمہیں ان ساری مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا۔ تو کیا وجہ ہے تو اس کے بارے میں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، یہاں پہ یہ جی مضاف ہے، یہ مضاف الیہ، ما کو ہم نے کہا زائدہ، شاء میں بھی ہوا ضمیر مرفوع متصل ہو کر فاعل اور فعل۔ یہ فاعل اور فعل ما بیچ میں ہے زائدہ، تو یہ یہ جملہ جو ہے پورا فعل اور فاعل، یہ علماء لکھتے ہیں جی اس کو ہم کہیں گے یہ محلن مجرور ہو کر صفت بن رہا ہے، کس کی؟ صورت ان کی، یہ موصوف ہے۔ تو یہ موصوف اور صفت مل کر مضاف الیہ بنے۔ اس مضاف الیہ کو ہم یہاں سے ہٹا کر یہاں پہ لکھیں گے صفت اور موصوف مل کر دونوں کیا بنے جی؟ مضاف الیہ۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر یہ جو مرکب اضافی ہیں یہ مجرور بنے کس جار کے؟ حرف جارہ فی کے، جار جمع مجرور۔ تو یہ جار جمع مجرور جو ہے یہ پھر متعلق بنا
کس کے؟ اس فعل کے. فعل کیا ہے؟ رکبہ. کچھ اعضاء کو جوڑ کر کسی ایک جسم کا تیار کر لینا. تو رکبہ کا، تو یہاں پہ یہ ہوا ضمیر فاعل، رکبہ فعل، تو فعل جمع فاعل، یہ کاف ضمیر جو ہے مفعول بہی. اسی طرح جیسے یہاں پہ یہ کاف مفعول بہی بن رہی ہے. تو گویا یہ پورا جملہ فعل، فاعل، مفعول بہی اور اپنا متعلق اس کے ساتھ لے کر یہ علماء لکھتے ہیں یہ جملہ فعلیہ ہو کر جملہ مفسرہ ہے. مفسرہ اس لیے یہ اپنے ماقبل اس جملے فعدل کی تفسیر بیان کر رہا ہے. تو یہاں پہ ہم نے خلقک فسواک فعدلک، تو یعنی تمہیں پیدا کیا، پھر فوراً اس کے بعد تمہارے اعضاء کو درست کیا، پھر اس کے بعد ان اعضاء کو آپس میں ان کا ربط قائم کیا، تعدیل پیدا کی ان میں. تو وہ ہے پورا ایک مرکب عطفی جملہ جملہ جملہ. تو یہ اس عدلہ کا علماء لکھتے ہیں آگے یہ ایک جملہ مفسرہ ہے جو بتا رہا ہے کہ عدلہ کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو شکل و صورت ہے پورے اعضاء کو لے کر اس کو جس طرح چاہا اس نے بنا دیا. یہ ہے جی آج کی 3 آیات کا لب لباب. وما علینا الا البلاغ.